ہاں اپنی مخلوق کو صرف ایک میسج یا سکھانے کے لیے کہ میں تو ایسے بھی کرتا ہوں. اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ آج کل انسان نا بعض دفعہ نا ایسا کوئی سسٹم بن چکا ہوا ہے کہ کسی عام آدمی کو، یعنی کہ کوئی سمجھو، بس سمجھ لو کوئی بزرگ ہے یا کوئی ایسا ہے، وہ اس کو اتنا اوپر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے بنا ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. نہیں، کرنے والی ذات اللہ ہے، مانگو اللہ سے. ان کے پاس جا کے وہ ٹیکنیک سیکھ لو کہ اللہ سے میں نے مانگنا کیسے ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. اس کو پیر کہتے ہیں. پیر لفظ فارسی کا ہے، انگلش میں اس کو ٹیچر کہتے ہیں، اردو میں اس کو استاد جی کہتے ہیں. آپ ان کی خدمت کرتے ہو، اگر وہ آپ کو یہ چیز نہیں بتا رہا تو وہ کہاں کا پیر، کہاں کا ٹیچر، کہاں کا آپ ان کے اسٹوڈنٹ یا کہاں ان کے مرید. نہیں، سکھانے والا بندہ. اور سکھانا کیا؟ اللہ کی پہچان، انبیاء کرام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، پھر اہل بیت، صحابہ کرام، ایسے ترتیب سے تابعین، تبع تابعین. بس آپ کی پہچان کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ ان سے وہ سیکھیں. اگر وہ سکھا رہے تو ان کی خدمت کریں. آپ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چنا جاتا ہے ان کو، باقاعدہ پیدائشی ہوتے ہیں، وہ چن لیا جاتا ہے اللہ نے پہلے ہی کہ یہ دنیا میں ایز اے نبی ہوں گے. اللہ چن چکا ہوتا، سارا کچھ اللہ نے چنا، ابھی بھی چنا ہوا ہے. آپ کے لیے میرے بارے میں سب کچھ لکھت پڑھت ہو چکی ہے. تو بس یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گناہ گناہ گناہ، یہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرتے ہو تو جب میرے سامنے توبہ کرتے ہو نا، روتے ہو، سجدے کرتے ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ ذرا اپنے آپ کے گریبان میں دیکھو کہ جب آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی یا آپ کے گھر کا کوئی بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے سامنے، یا آپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ آپ سے معذرت نہ کرے، سوری نہ کرے، آپ کو تو بڑا غصہ آتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا یار، میں اس کا سرپرست ہوں یا یہ میرے انڈر گھر کے لوگ ہیں، یہ میرے سامنے غلطیاں کرتے ہیں اور جب میں ڈانٹتا ہوں تو یہ معافی بھی نہیں مانگتے ہیں بلکہ اور کرتے ہیں. لیکن اگر وہی آپ کے گھر کے افراد اگر کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں کہ آپ کو اگر برا لگے، وہ کرنے کے بعد آپ کے پاؤں پڑ جاتا ہے، پڑتے ہیں نا لوگ، یہ ابو جی مجھے معاف کر دیں، امی جی معاف کر دیں، یا بھائی یا کچھ بھی ان کے جو رشتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں تو وہ بندہ دیکھو انسان ہے نا، وہ گلے لگا کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے، میں احتیاط کر رہا ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا. بندہ بندے کو معاف کر رہا ہے. ماں اپنے بچوں کو معاف کر رہی ہوتی ہے، باپ اپنی بچوں کو، والدین اپنی اولاد کو. یعنی کہ یہ دیکھو انسان نا کتنی غلطیاں کرو نا معاف کرتا ہے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہے واقعہ. اس میں نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بس گناہ گار تھا. اس نے کہیں 99 قتل کر لیے. ایک قتل کرنا بھی کہتے ہیں دوستی ہوتا ہے، وہ کئی 99 قتل کر چکا تھا. وہ جو بنی اسرائیل کی واقعات لکھے ہوئے جو حدیث میں، اس میں پڑھا ہوا میں نے، وہ اس شخص نے 99 قتل کر دیے. لیکن بس اب دیکھو اللہ کے راز یہاں شو کیسے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا نام لکھا ہو جنتی، یہ بندہ قتل پہ قتل کری جا رہا ہے، لیکن اللہ نے کوڈ بھی تو کیا ہوا ہے نا. اس بندے کو کئی ایسی ہدایت ملی کہ اس نے خود سوچا کہ یہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، میں نے مرنا بھی ہے، تو یہ تو میں بہت بڑا گناہ کر گیا ہوں. ایک قاتل بھی جو ہے وہ بھی دوستی ہے، تو میں تو 99 مار چکا ہوں. بس اب خیال آ گیا. اچھا، اس نے کہا چلو کسی کے پاس جاتا ہوں، مطلب کسی کے پاس علم والے بندے کے پاس، علم والے بندے ہوتے ہیں نا ہر دور میں، اس سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا میری کوئی بچت ہے. آپ یا ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جی، اس کا کچھ حل بتائیں دین کے مطابق، قرآن یا حدیث کے مطابق. وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی میں 99 بندے مار چکا ہوں، میری کو بچت ہے. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ. وہ 99 بندے تو قتل کر کے مجھ سے پوچھنے آ گیا، وہ ایک کرو تو بندہ دوست کی، تو 99 مار بیٹھا ہے. یعنی کہ جب اس نے بتایا نا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی گنجائش نہیں ہے جنت کی. انہوں نے کہا نہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس نے کہا اگر ہے ہی دوستی ہوں، تو اس نے جناب اپنے وہ کہیں جیسے جس کو کیا کہتے ہیں جیب کہہ لو یا کسی جگہ پر اس نے چھرا رکھا ہوا تھا، خنجر چھوٹا سا. اس نے کہا پھر 100 ہی پورے کرو، سینچری مارو. اس نے نکالا، ان کو بھی مار دیا، 100 ہی پورے کر بیٹھا.
اس نے کہا جب میں ہی جہنمی ہوں، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تم جہنمی ہو تو ان کے پاس علم ہوگا، بس میرا اس کو ہی مار دو۔ مطلب سمجھو جذبات میں وہ آ گیا، یا دکھ میں آ گیا، یا غصے میں آ گیا، لیکن واقعی یہی لکھا ہوا۔ گھر آیا، پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، وہ سوچتا ہے، کہتا ہے یہ بس میں نے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا تھا کہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کو شاید یہ بھی پتا تھا کہ جتنی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا، اللہ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کم ہے؟ ماں اپنے بچے کو نا اگر چانٹا بھی مارتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہی ماں ہے کہ چھوٹے بچے کو ساتھ، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 ماہ 2 ماہ کا، اگر وہ بچہ پیشاب کر لے تو ماں اس بچے کو خشک جگہ پر اور خود اس کے گیلے، چاہے سردی کیوں نہ ہو، لیٹ جاتی ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ جتنی ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، میں 70 گنا، 70 گنا پھر کاؤنٹ کرو، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ سوچو اللہ کا پیار۔ اس بندے کو یہی خیال آ گیا کہ میں بچ سکتا ہوں۔ وہ کسی کے پاس چلا گیا، اور اللہ کے بندے تو دنیا میں ہے نا، کائنات چل نہیں رہی ہے۔ اللہ پاک نے بندے رکھے ہوئے ہیں، مختص کیے ہوئے ہیں، پکے رکھے ہوئے، مطلب یہ ڈیوٹی کرو، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، چل رہی ہے ڈیوٹی، کائنات چل رہی ہے۔ وہ کسی کے پاس ایسے گیا کہ آپ اس آج کے دور میں اس کو کہہ لو کہ کوئی درویش تھا، لیکن آپ بس کو یوں سمجھ لو کہ کوئی اللہ والا تھا ایسا، یا جس کو اتنا علم بھی تھا۔ اس نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا نہیں یار کیوں نہیں، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، تم تہیا کر لو تو اللہ معاف کرے گا۔ اس نے کہا کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جہاں تم رہ رہے ہو نا، میں بھی ہوں، یہ جو بستی ہے نا، یہ تقریباً زیادہ تر گناہوں سے ہی ہے۔ جہاں تم رہو ہی نا، اس کو تم کوچ ہی کر جاؤ، ہجرت ہی کر جاؤ، ہجرت کرنا بھی ثواب ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کو بستی کا بتایا کہ تم فلاں بستی بھی جاؤ، میں جانتا ہوں وہاں زیادہ تر لوگ اللہ والے ہی ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہی لائف گزارتے ہیں وہ لوگ۔ تم وہاں جاؤ، کوئی تمہیں ایسا مل جائے گا بندہ، اس سے جا کے بات بھی کرو اور نیت کرو، بلکہ اس کے پاس، اس کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرو۔ وہ تمہارا جو بندہ کے سامنے توبہ کرو گے نا، تو وہ سمجھو تمہارا گواہ بھی ہوگا۔ آپ صدق کے دل سے ایک نیت آج ہی کرو، سفر کی تیاری کرو، توبہ کی نیت کر، اور کرنا پکی صحیح۔ یہ نہ ہو کہ ویسے ہی جا رہا ہوں میں، نہ، تیری نیت ہی اللہ تک پہنچے گی۔ اعمال بعد کی بات ہے، تیری نیت ایسی ہونی چاہیے۔ تو وہاں جا، توبہ کر، اور جیسے وہ لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے ساتھ ساتھ۔ جب تک زندگی اللہ کو راضی کر۔ وہ آدمی وہاں سے اپنا سامان، یعنی کہ سفر کے لیے جو ضرورت تھی، اس نے سامان پیک کیا، چل پڑا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات یوں کتابوں میں آتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو یوں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آدمی جب جاتا ہے تو اتفاق سے اس کی زندگی کا ٹائم ہی ختم، اپنے بستی سے چلا یا اپنے گھر سے چلا، اس بستی میں جا رہا ہے، سینٹر میں جناب اس کی موت ہوگی، ڈیتھ ہوگی، وہ گر گیا، مر گیا۔ اب جب انسان مرتا ہے تو یہ فرشتے ہوتے ہیں اس کی، پھر یہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو جو میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، 2 مقام ہیں، الین اور سجین۔ یہ جو گناہگار روح ہوتی ہے اس کو سجین میں رکھتے ہیں، جو نیک اچھی روح ہوتی ہے اس کو الین میں رکھا جاتا ہے قیامت تک، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں جنت کے باغوں میں سے جیسے باغ روح آتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ اس میں دونوں آ گئے، الین کے فرشتے بھی آ گئے، سجین کے بھی آ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روح کو تو ہم نے لے کے جانا ہے، یہ تو جنتی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سجین کے ہیں، سجین کی روح ہے، یہ تو گناہ ہی کرتا رہا، اس نے قتل کیے ہیں ایسے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ، یہ آدمی، یہ میرا بندہ جس گھر سے اس نیت سے چلا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور جدھر وہ جا رہا تھا وہ جگہ ناپو۔ اگر جہاں وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اس کے قریب ہے، وہ اس کے سٹیپ، اس کی باڈی جو گری ہے اس کے قریب ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کے قریب تھا جہاں اس نے توبہ کرنی تھی، توبہ کی نیت سے کر چکا ہے، اس روح کو جنت کی طرف لے جاؤ، علین میں لے جاؤ۔ اور اگر جس بستی میں اس نے گناہ ہی گناہ کیے تھے ابھی بھی ادھر ہے اس کی جو باڈی ہے، تو پھر اس کو جین میں لے جاؤ۔ اب فرشتہ ان کو بتاتا ہے، اب ناپ توڑ شروع ہوتی ہے، اس کے گھر سے لے کر جہاں اس کی میت یا لاش ہوتی ہے اس کو ناپو۔ ادھر اللہ پاک کا علم تھا، اس کو پتا تھا کہ صدق کے دل سے ہی توبہ کر رہا تھا، صدق کے دل سے توبہ کرو تو اللہ اسی ٹائم قبول بھی کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مرنا ہونا ضرورت نہیں ہے یا اچھے اعمال کرنا ضرورت نہیں ہے، نیت صدق کے دل سے ہو تو۔ اس میں لکھا تھا کہ جب فرشتے ناپتے ہیں، وہ جس جگہ سے آ رہا تھا نا، جب بندہ گرتا ہے تو وہ آگے گرتا ہے نا ویسے بھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس زمین کو سکڑ جا، یعنی کہ جس بستی میں وہ آدمی جا رہا تھا نا، اللہ اس زمین کو حکم دیتا سکڑ جا۔ جب وہ زمین سکڑی، بالفرض سمجھ لو کہ دونوں فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، تو اگر 50 ناپا جائے تو پھر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، اگر 51 جس بستی سے وہ آ رہا ہے وہ وہاں ہے تو پھر بھی وہ سجین مقام پہ جاتا ہے وہ۔ اللہ کیا کرتا ہے کہ جہاں سے وہ چل پڑا ہے نا اس کو بڑھاتا ہے وہ، ایسی زمین کو اس کو سکیڑتا ہے جس جگہ وہ جا رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے، وہ جگہ سکڑ کے چھوٹی ہو جاتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اور جہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ بندہ، وہ فاصلہ، وہ جگہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ فاصلہ طے کر چکا ہے توبہ کرنے کے لیے، اب قریب ہے جہاں اس نے توبہ کرنا ہے، یہاں فیصلہ کا اللہ کروا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا وہ منزل جہاں سے چلا اس کے قریب ہے، اللہ کہتا ہے تو پھر اس کو علین میں لے جاؤ، ہم اس کو بخشتے ہیں۔ آپ میں کوئی بندہ کسی بندے کو کلمہ گو کو نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو کہ تم توسخی ہو، تم توسخی ہو، وہی رہا کر یہ کافر ہے، کافر کہتے ہیں وہ، یہ کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، تو پھر سارے کافر ہیں تو پھر مسلمان کو کدھر چلے گے، کہاں چلے گے مسلمان؟ یہ فیصلہ صرف اس ذات نے کرنا ہے جس کے ہم بندے ہیں، یہ جس کائنات کا مالک ہے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے اللہ، وہ فیصلہ کرے گا، اور اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ یا میں اس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ کہوں گا جو آپ نے سوال کیے نا گناہ ہو گیا تو کیا کرنا، تو کیا ہوگا؟ اگر گناہ کر رہے ہو تو توبہ کر لو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان سے گناہ ہو نا صبح تو رات کو توبہ کر لے، پھر اسے گناہ کرے پھر توبہ کر لے، چاہے ساری عمر وہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا جائے، یہ نہ کہے کہ میں توبہ کر کے تھک گیا پھر گناہ ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تم مسئلہ کیا ہے؟ گناہ کرنے میں تو بڑی تیزی کر رہا ہے، تو توبہ کرنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ تو بار بار جب توبہ کرے گا نا تجھے خود شرم آئے گی، کیا گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، میں ایسا گناہ چھوڑ دو، یا پھر توبہ چھوڑ دے یا پھر گناہ چھوڑ دے، تو گناہ چھوڑ دو گے انشاءاللہ، توبہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے ایس ایم ایس کر کے سوال کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے پر کافر ہے، نہیں، میں نہیں کہتا کسی کو، آپ بھی نہ کہا کریں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ اس نے شرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، یا کون ہے، بس کلمہ پڑھا ہوا اس نے، باقی اللہ جانے تو اس کی مخلوق جانے۔ اللہ پہ ایمان لے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، جو ہو سکتا ہے کوشش کرو، جو فرائض ہیں پورے کری جاؤ، اور بلکہ اپنے لیے نہیں، اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ آپ پتہ کہ آپ جو دعائیں کرتے ہو کلام پاک میں، جو دعائیں ہیں یا جو آپ نماز میں دعا پڑھتے ہو، وہ تو اللہ کہتا ہے سب کے لیے دعا کرو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نمازی یہ دعا نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں سارے آ رہے ہیں، آپ بھی یہ کام کرو، میں بھی یہ کام کروں گا، لیکن کسی کو نہ کہنا کہ یہ کافر ہے، کلمہ پڑھ لیے آپ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، بس چپ کر کے وقت گزارے، اچھا وقت گزارے، اور اس امید پر کہ میں نے اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام پر، قرآن پر میرا ایمان ہے، مجھ سے کبھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک میرے مرنے کے بعد جنت ہی دے گا۔ ایسے سوچا کریں، آپ کی سوچ ہی آپ کی اس بات کو پورا کر دے گی۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال میں جو جواب تھا میں تقریباً دے چکا ہوں،
مزید ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین۔